اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 13، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ سلطان معرفت اور بحر توحید کے شناور تھے اور عبادت و ریاضت سے مشہور زمانہ ہوئے، لیکن اہل معرفت ہمیشہ آپ کو بے دین کہہ کر آپ کی بزرگی کی عظمت سے منکر رہے، اور آپ نے بھی کبھی کسی پر اپنے اوصاف کے اظہار کی زحمت نہ فرمائی، جس کی وجہ سے تحیات آپ کے حالات پر پردہ پڑا رہا۔ آپ کے طائب ہونے کا واقعہ عجیب و غریب ہے، اور وہ یہ کہ کسی نے آپ کو اطلاع پہنچائی کہ فلاں مقام پر ایک نوجوان عابد ہے، اور آپ اس سے نیاز حاصل کرنے پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک درخت پر الٹا لٹکا ہوا نفس سے مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تو عبادت الہی میں میری ہم نوائی نہیں کرے گا، میں تجھے یوں ہی اذیت دیتا رہوں گا حتیٰ کہ تیری موت واقع ہو جائے۔ یہ واقعہ دیکھ کر آپ کو اس پر ایسا ترس آیا کہ رونے لگ گئے، اور جب نوجوان عابد نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو ایک گناہگار پر ترس کھا کر رو رہا ہے، یہ سن کر آپ نے اس کے سامنے جا کر سلام کیا اور مزاج پرسی کی۔ اس نے بتایا چونکہ یہ بدن عبادت الہی پر آمادہ نہیں ہے، اس لیے یہ سزا دے رہا ہوں۔ آپ نے کہا کہ مجھے تو یہ گمان ہوا شاید تم نے کسی کو قتل کر دیا ہے یا کوئی گناہ عظیم سرزد ہو گیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تمام گناہ مخلوق سے اختلاط کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اسی لیے مخلوق سے رسم و روا کو بہت گناہ تصور کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم تو واقعی بہت بڑے زاہد ہو۔ اس نے جواب دیا کہ اگر تم کسی بڑے زاہد کو دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے پہاڑ پر جا کر دیکھو۔ چنانچہ جب آپ وہاں پہنچے تو ایک نوجوان کو دیکھا جس کا ایک پیر کٹا ہوا باہر پڑا تھا اور اس کا جسم کیڑوں کی خوراک بنا۔ جب آپ نے یہ صورتحال معلوم کی تو اس نے بتایا کہ ایک دن میں اسی جگہ مصروف عبادت تھا کہ ایک خوبصورت عورت سامنے سے گزری، جس کو دیکھ کر میں فریب شیطان میں مبتلا ہو گیا اور اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ اس وقت ندائی کہ اے بے غیرت، 30 سال خدا کی عبادت و اطاعت میں گزار کر آج شیطان کی عبادت کرنے چلا ہے، لہٰذا میں نے اسی وقت اپنا ایک پاؤں کاٹ دیا کہ گناہ کرنے کے لیے پہلا قدم اسی پاؤں سے بڑھایا تھا۔ پھر بتائیے کہ آپ مجھ گناہ گار کے پاس کیوں آئے، اور اگر واقعی آپ کسی بڑے زاہد کے جستجو میں ہیں تو اس پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائیے۔ لیکن جب بلندی کی وجہ سے آپ کا پہنچنا ناممکن ہو گیا تو اس نوجوان نے خود ہی ان بزرگ کا قصہ شروع کر دیا۔ اس نے بتایا کہ پہاڑ کی چوٹی پر جو بزرگ ہیں، ان سے ایک دن کسی نے یہ کہہ دیا کہ روزی محنت سے حاصل ہوتی ہے۔ بس اس دن سے انہوں نے یہ عہد کر لیا کہ جس روزی میں مخلوق کا ہاتھ ہوگا وہ میں استعمال نہیں کروں گا، اور جب بغیر کچھ کھائے دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دے دیا کہ ان کے گرد جمع رہ کر انہیں شہد مہیا کرتی رہیں، چنانچہ ہمیشہ وہ شہد ہی استعمال کرتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ذوالنون نے درس عبرت حاصل کیا اور اسی وقت سے عبادت و ریاضت کی طرف متوجہ ہو گئے، اور آپ جس وقت پہاڑ سے نیچے اتر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک اندھا پرندہ درخت سے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ اسی وقت آپ کو خیال آیا کہ نہ جانے اس کو رزق کہاں سے مہیا ہوتا ہوگا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پرندے نے اپنی چونچ سے زمین کورے دی، جس میں سے ایک سونے کی پیالی برآمد ہوئی اور اس میں تل بھرے ہوئے تھے، اور دوسری چاندی کی پیالی گلاب کے عرق سے لبریز تھی۔ چنانچہ وہ پرندہ اسے کھا کر اور عرق کے گلاب پی کر درخت پر جا بیٹھا اور پیالیاں غائب ہو گئیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے بھی اسی دن سے توکل پر کمر باندھ لی اور یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے کو کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے جنگل کی راہ لی، جہاں آپ کے کچھ پرانے دوست مل گئے اور اتفاق سے وہاں ایک خزانہ برآمد ہو گیا، جس میں ایک ایسا تختہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک کندہ تھے۔ اور جس وقت خزانہ تقسیم ہونے لگا تو آپ نے اپنے حصے میں صرف وہ تختہ لے لیا، اور ایک رات خواب میں دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے، اے ذوالنون، سب نے دولت تقسیم کی اور تو نے ہمارے نام کو پسند کر لیا، جس کے عوض ہم نے تیرے اوپر علم و حکمت کے دروازے کشادہ کر دیے۔ یہ سن کر آپ شہر واپس آ گئے۔ واقعات: آپ فرمایا کرتے کہ ایک دن میں لبے دریا وضو کر رہا تھا کہ سامنے کے محل پر ایک خوبصورت عورت نظر آئی۔ جب میں نے اس سے گفتگو کرنے کے لیے کہا تو اس نے کہا، دور سے میں تم کو دیوانہ تصور کیے ہوئے تھی، اور جب کچھ قریب آ گئے تو میں عالم سمجھا۔
اور جب بالکل قریب آئے تو اہل معرفت تصور کیا، اور اب معلوم ہوا کہ تم ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہو۔ جب میں نے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ عالم نامحرم پر نظر نہیں ڈالتے اور دیوانے وضو نہیں کرتے اور اہل معرفت خدا کے سوا کسی کو نہیں دیکھتے۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئی اور میں نے سمجھ لیا کہ یہ غیب کی جانب سے ایک تنبیہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ کشتی پر سفر کر رہے تھے کہ کسی بیوپاری کا موتی کھو گیا اور سب نے آپ کو مشکوک تصور کر کے زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ آپ نے آسمان کی جانب نظر اٹھا کر کہا کہ اے اللہ، تو علیم ہے کہ میں نے کبھی چوری نہیں کی۔ یہ کہتے ہی دریا میں صدہا مچھلیاں منہ میں ایک ایک موتی دبائے نمودار ہوئیں، اور آپ نے ایک مچھلی کے منہ سے موتی نکال کر اس بیوپاری کو دے دیا۔ اس کرامت کے مشاہدے کے بعد تمام مسافروں نے معافی طلب کی۔ اسی وجہ سے آپ کا خطاب ذو النون پڑ گیا۔ آپ کی بہن پر آپ کی صحبت کا یہ اثر ہوا کہ ایک دن یہ آیت تلاوت کر رہی تھی کہ جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب تو نے بنو اسرائیل پر من و سلوہ نازل فرمایا تو مومنین اس سے محروم کیوں ہو؟ چنانچہ اس وقت من و سلوہ کا نزول ہوا۔ آپ صحرا کی جانب ایسی جگہ چلی گئی کہ پھر کچھ پتہ نہ چلا۔ آپ فرمایا کرتے کہ میں نے ایک پہاڑ پر بہت سے بیماروں کا اجتماع دیکھا، اور جب وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک عبادت گزار سال میں ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ سے نکل کر بیماروں میں کچھ دم کرتا ہے، جس کے بعد صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کچھ عرصہ میں نے بھی ان بزرگ کا انتظار کیا، اور جب وہ نکلے تو آنکھوں کے گرد ہلکے ہو گئے تھے اور بہت کمزور و ضعیف تھے۔ پھر آسمان کی جانب نظریں اٹھا کر تمام بیماروں پر کچھ دم کیا اور وہ سب فوراً صحت یاب ہو گئے۔ اور جب وہ عبادت گاہ میں داخل ہونے لگے تو میں نے ہاتھ پکڑ کر عرض کیا کہ ظاہری امراض والوں کو تو شفا ہو گئی، لیکن میرا باطنی مرض بھی دفع فرما دیجیے۔ یہ سن کر فرمایا اے ذو النون، میرا ہاتھ چھوڑ دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نگرانی فرما رہا ہے کہ تو نے اس کا دست کرم چھوڑ کر دوسرے کا ہاتھ تھام لیا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہاتھ چھڑایا اور عبادت گاہ میں داخل ہو گئے۔ لوگوں نے جب آپ سے گریہ وزاری کی وجہ دریافت کی تو فرمایا رات حالت سجدہ میں نیند آ گئی تو خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں نے مخلوق کو 10 حصوں میں تقسیم کیا اور ان کے سامنے جنت پیش کی گئی تو 9 حصے اس پر فریفتہ ہو گئے، لیکن ایک حصہ اس پر بھی متوجہ نہ ہو سکا۔ پھر میں نے ایک حصے کے بھی 10 حصے کر دیے، اور جب میں نے ان سے سوال کیا نہ تم جنت کا طلبگار بنے اور نہ جہنم سے خوفزدہ ہوئے، پھر آخر تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا جو کچھ ہم چاہتے ہیں اس سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ کسی بچے نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے بطور ورثہ 1,00,000 دینار حاصل ہوئے ہیں اور میری تمنا ہے کہ یہ سب آپ ہی کی ذات گرامی پر صرف کر دوں۔ آپ نے فرمایا حد بلوغ تک پہنچنے سے قبل تمہارے لیے اس کا خرچ کرنا ناجائز ہے۔ اور جب وہ بچہ شباب پر پہنچا تو پوری جائیداد فقراء میں تقسیم کر کے آپ کے ارادت مندوں میں شامل ہو گیا۔ پھر یہی نوجوان ایک دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ آج کل ضرورت مند ہیں۔ آپ نے اظہار تاسف کرتے ہوئے کہا کہ کاش میرے پاس اگر آج دولت ہوتی تو میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا۔ آپ نے اس کی نیت کو بھانپ کر یقین کر لیا کہ یہ ابھی مفہوم فقر سے آشنا نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا کہ فلاں دواخانہ سے یہ دوا لا کر اور روغن میں ملا کر 3 قرص تیار کر کے ان میں سوئی سے سوراخ کر کے میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ آپ نے تینوں گولیوں پر کچھ دم کیا تو وہ یاقوت میں تبدیل ہو گئیں، اور آپ نے فرمایا کہ کسی جوہری کے پاس لے جا کر قیمت معلوم کرو۔ چنانچہ جوہری نے 1,000 دینار قیمت لگائی۔ پھر اس نوجوان نے پورا واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ اس کو پانی میں گھول دو اور یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ فقراء کو مال و زر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سن کر وہ ہمیشہ کے لیے دنیا سے علیحدہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میری 30 برس کی ہدایت کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف ایک شہزادہ صحیح معنوں میں ہدایت یافتہ ہو سکا، اور وہ بھی اس طرح کہ ایک دفعہ میری مسجد کے سامنے سے گزر رہا تھا تو میں اس وقت یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ کمزور کا طاقتور سے جنگ کرنا نہایت احمقانہ فعل ہے۔ یہ سن کر شہزادے نے کہا میں نے آپ کے جملے کا مفہوم نہیں سمجھا۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ احمق کون ہو سکتا ہے جو خدا سے جنگ کرے۔ یہ سن کر وہ چلا گیا اور دوسرے دن آ کر مجھ سے پوچھنے لگا کہ وصال خداوندی کے لیے کون سی راہ اختیار کی جائے۔ میں نے کہا کہ 2 راہیں ہیں،
ایک چھوٹی اور دوسری طویل۔ چھوٹی تو یہ ہے کہ خواہشات دنیا اور معصیت کو چھوڑ دے، اور طویل راہ یہ ہے کہ خدا کے سوا سب سے کنارہ کش ہو جائے۔ اور اس نے عرض کیا کہ میں یہی طویل راہ اختیار کر رہا ہوں، اور اس کے بعد اپنی عبادت و ریاضت سے ابدالوں کے مقام تک پہنچ گیا۔ حضرت ابو جعفر عور نے بتایا کہ ایک مرتبہ میں آپ کی مجلس میں موجود تھا، اور آپ جمادات کی فرما برداری کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ جمادات اہل اللہ کے اس درجہ فرما بردار ہوتے ہیں کہ اگر میں اس سامنے والے تخت سے یہ کہہ دوں کہ پورے مکان کا چکر لگاؤ تو وہ ہرگز دریغ نہیں کر سکتا۔ یہ کہتے ہی سامنے والا تخت پورے مکان کا چکر لگا کر اپنی جگہ قائم ہو گیا۔ یہ واقعہ دیکھ کر ایک نوجوان نے روتے روتے جان دے دی، اور آپ نے اسی تخت پر غسل دے کر دفن کر دیا۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ میں مقروض ہو گیا ہوں، تو آپ نے ایک پتھر اٹھایا جو زمرد میں تبدیل ہو گیا، اور وہی پتھر اس شخص کو دے دیا۔ چنانچہ اس نے 400 درہم میں فروخت کر کے اپنے قرض کی ادائیگی کر دی۔ ایک شخص اولیاء کرام کو خبطی تصور کرتا تھا تو اپنی انگشتری دے کر فرمایا، اس کو بھٹیارے کی دکان پر 1 دینار میں فروخت کر دو۔ لیکن بھٹیارے نے کہا کہ اس کی قیمت تو زیادہ مانگتا ہے، کچھ کم کر۔ پھر جب سنار کے یہاں پہنچا تو اس نے 1000 دینار قیمت لگائی، اور جب اس شخص نے پورا واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ جس طرح بھٹیارا انگشتری کی قیمت سے آشنا نہیں، اسی طرح تم بھی مراتب اولیاء سے ناآشنا ہو۔ مسلسل 10 سال تک آپ کو لذیذہ کھانوں کی خواہش رہی، لیکن کھایا نہیں۔ ایک مرتبہ جب عید کے شب میں نفس نے تقاضا کیا کہ آج تو کوئی لذیذ غذا ملنی چاہیے، تو فرمایا کہ اگر 2 رکعت میں مکمل قرآن ختم کر لے تو میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ نفس نے آپ کی یہ خواہش منظور کر لی، اور ختم قرآن کے بعد جب آپ لذیذ غذائیں لے کر آئے تو پہلا ہی لقمہ اٹھا کر ہاتھ کھینچ لیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اور جب لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ پہلے لقمے پر نفس نے خوش ہو کر کہا، آج سے 10 برس کے بعد تیری خواہش پوری ہو رہی ہے۔ چنانچہ میں نے لقمہ رکھ کر کہا کہ میں ہرگز تیری خواہش پوری نہیں کروں گا۔ لیکن اسی وقت ایک شخص عمدہ کھانے کے دیگ لیے ہوئے حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں بہت مفلس اور بال بچوں والا ہوں، مگر آج میں نے صبح عید کی وجہ سے لذیذ کھانا پکوایا اور سو گیا۔ چنانچہ خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر محشر میں مجھ سے ملنے کا خواہش مند ہے تو یہ کھانا ذوالنون کو دے آؤ، اور میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ وقتی طور پر اپنے نفس سے صلح کر کے 1-2 لقمہ یہ کھانا چکھ لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام سن کر کہا کہ فرما بردار کو اس میں کیا دریغ ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے تھوڑا سا کھانا چکھ لیا۔ جس وقت آپ بلند مراتب پر فائز ہو گئے تو لوگوں نے مراتب کی ناواقفیت کی بنا پر آپ کو زندیق کا خطاب دے کر خلیفہ وقت سے آپ کی شکایت کر دی۔ چنانچہ آپ کو بیڑیاں پہنا کر لے جایا جا رہا تھا تو ایک ضعیفہ نے کہا کہ خوف زدہ نہ ہونا، کیونکہ وہ بھی تمہاری ہی طرح خدا کا ایک بندہ ہے۔ اسی وقت راہ میں ایک بہشتی نے آپ کو خن کے پانی سے سیراب کیا، اور اس کے صلہ میں جب آپ نے اپنے ایک ساتھی سے کہا کہ اس کو 1 دینار دے دو، بہشتی نے عرض کیا کہ قیدیوں سے کچھ لینا بزدلی کی علامت ہے۔ اس کے بعد آپ کو دربار خلافت سے 40 یوم کی قید ہو گئی، اور اسی عرصہ میں آپ کی ہمشیرہ روٹی کی 1 ٹکیا روزانہ آپ کے پاس لے کر جاتی، لیکن رہائی کے بعد ہر یوم کے حساب سے 40 روٹیاں آپ کے پاس محفوظ تھیں۔ اور جب آپ کی ہمشیرہ نے کہا کہ یہ تو جائز کمائی کی تھیں، پھر آپ نے کیوں نہیں کھائیں؟ فرمایا کہ چونکہ داروغہ جیل بدباطن قسم کا انسان ہے، اس لیے اس کے ہاتھ سے بھجوائی ہوئی روٹی سے مجھے کراہت محسوس ہوئی۔ پھر جب آپ روانہ ہونے لگے تو گر پڑے اور سر پر شدید ضرب آئی، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ خون کی 1 بوند بھی آپ کے لباس پر نہیں پڑی، اور جو خون زمین پر گرا تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ اور جب خلیفہ کے روبرو پیش ہوئے تو اس کے سوالات کا دندان شکن جواب دے کر اہل دربار کو حیرت میں ڈال دیا۔ چنانچہ خلیفہ نے آپ کے دست مبارک پر بیعت کر لی اور نہایت اعزاز و اکرام کے ساتھ آپ کو مصر رخصت کیا۔ آپ کے ایک ارادت مند جس نے 40 چلے کھینچے اور 40 حج کیے، 40 برس سویا نہیں،
اور مراقبہ کرتا رہا۔ عرض کیا کہ اتنی عبادت و ریاضت کے باوجود آج تک اللہ تعالیٰ مجھ سے کبھی ہم کلام نہیں ہوا اور نہ کبھی رموز خداوندی مجھ پر منکشف ہو سکے، لیکن نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہیں بلکہ اپنی بد نصیبی کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھاؤ اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر آرام سے سو جاؤ۔ اس نے تعمیل حکم میں کھانا تو خوب اچھی طرح کھا لیا، لیکن نماز ترک کرنے کو قلب نے گوارا نہیں کیا، اس لیے نماز پڑھ کر سو گیا۔ اور خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سلام کے بعد فرماتا ہے کہ ہماری بارگاہ سے نا امید لوٹنے والا نامرد ہے، اور میں تیری 40 سالہ ریاضت کا صلہ ضرور دوں گا، لیکن ذوالنون کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دینا کہ ہم تجھے شہر بھر میں اس لیے ذلیل کریں گے کہ تو پھر کبھی ہمارے دوستوں کو فریب میں مبتلا نہ کر سکے۔ اور جب اپنا خواب حضرت ذوالنون کو سنایا تو ان کی آنکھوں سے مسرت کے آنسو نکل پڑے۔ لیکن اگر کوئی معترض یہ کہے کہ کوئی مرشد کیا کسی کو نماز پڑھنے کا حکم دے سکتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ مرشد بمنزلہ طبیب کے ہوا کرتا ہے، اور طبیب کبھی زہر سے بھی مریض کا علاج کرتا ہے، اور چونکہ آپ کو بخوبی یہ علم تھا کہ میرے کہنے پر ہرگز نماز ترک نہیں کر سکتا، اس لیے آپ نے ایسا حکم دیا۔ اور اس کے علاوہ طریقت کی راہوں میں ایسے احوال بھی پیش آ جاتے ہیں جو بظاہر شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہوتے ہیں۔ جس طرح حضرت خضر کو لڑکے کے قتل کا حکم دیا گیا، لیکن منشاء خداوندی یہی تھا۔ وہ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ خلاف شرع کوئی کام نہ کیا جائے، لیکن راہ طریقت میں ایسے احوال ضرور پیش آتے ہیں جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کسی کمزور بدوی کو طواف کعبہ کرتے دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ کیا تو خدا کا محبوب ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر پوچھا کہ وہ محبوب تجھ سے قریب ہے یا دور؟ اس نے جواب دیا قریب ہے۔ پھر سوال کیا کیا وہ تجھ سے موافقت کرتا ہے یا ناموافقت؟ اس نے عرض کیا کہ موافقت کرتا ہے۔ یہ سن کر فرمایا کہ جب تو خدا کا محبوب بھی ہے اور وہ تیرے قریب و موافق بھی ہے تو پھر تو اس قدر کمزور کیوں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ دور رہنے والوں کے عذاب کی نسبت سے وہ لوگ زیادہ حیران و سرگرداں رہتے ہیں جنہیں قرب نصیب ہوتا ہے۔ ایک خود ساختہ خدا کے عاشق جس نے خود کو دوست مشہور کر رکھا تھا، اس کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے تو اس نے کہا کہ جو خدا کے عطا کردہ درد میں اذیت کا احساس کرے وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو خود کو خدا کا دوست کہتا ہو وہ اس کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس نے توبہ کرتے ہوئے کہا کہ آج سے میں کبھی خود کو خدا کا دوست نہیں کہوں گا۔ ایک شخص آپ کی عیادت کو حاضر ہوا اور عرض کیا کہ دوست کا عطا کردہ درد بھی محبوب ہوا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تم اس سے واقف ہوتے تو ایسی بے ادبی سے اس کا نام نہ لیتے۔ اپنے احباب میں سے آپ نے کسی کو تحریر کیا کہ اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو نادانی کی چادر سے ڈھانپ کر تمام دنیاوی چیزوں سے اس طرح بے خبر کر دے کہ ہم اس کی مرضی کے مطابق کام کریں اور وہ ہم سے خوش رہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں دوران سفر ایک برف پوش صحرا میں سے گزرا تو دیکھا کہ ایک آتش پرست ہر سمت دانہ بکھیر رہا ہے، اور جب آپ نے وجہ دریافت کی تو اس نے عرض کیا کہ ایسی حالت میں چونکہ پرندوں کو کہیں سے بھی دانہ حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے میں ثواب کی نیت سے دانہ بکھیر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ اس کے یہاں غیر کی روزی ناپسندیدہ ہے، لیکن اس نے عرض کیا کہ میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ میری نیت کو دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد میں نے اس آتش پرست کو ایام حج میں نہایت ذوق و شوق کے ساتھ طواف کعبہ میں مصروف پایا، اور طواف کے بعد اس نے مجھ سے کہا آپ نے دیکھا کہ میں نے جو دانہ بکھیرا تھا اس کا ثمر کتنی بہتر شکل میں ملا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے پرجوش لہجہ میں اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ تو نے 40 برس آتش پرستی کرنے والے کو چند دانوں کے عوض اتنی عظیم نعمت کیوں عطا کر دی؟ ندا آئی کہ ہم اپنی مرضی کے مختار ہیں، ہمارے امور میں کسی کو مداخلت کی اجازت نہیں۔
آپ نماز کی نیت کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے کہ تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے کون سے پاؤں لاؤں، کون سی آنکھوں سے قبلہ کی جانب نظر کروں، اور کون سی زبان سے تیرا بھید بتاؤں، اور تعریف کے وہ کون سے الفاظ ہیں جن سے تیرا نام لو، لہٰذا مجبوراً حیا کو ترک کر کے تیرے حضور حاضر رہا ہوں۔ اس کے بعد نیت باندھ لیتے اور اکثر خدا تعالیٰ سے یہ عرض کرتے کہ مجھے آج جن مصائب کا سامنا ہے وہ تو تیرے سامنے عرض کرتا رہتا ہوں، لیکن محشر میں اپنی بدعمالیوں سے جو اذیت پہنچے گی اس کا اظہار کس سے کروں، لہٰذا مجھے عذاب کی ندامت سے چھٹکارا عطا کر دے۔ ارشادات: آپ اکثر یہ فرمایا کرتے کہ پاکیزہ ہے وہ ذات جو عارفین کو دنیاوی وسائل سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ حجاب چشم ہی سب سے بڑا حجاب ہے جس کی وجہ سے غیر شرعی چیزوں پر نظر نہیں پڑتی۔ فرمایا کہ شکم سیر کو حکمت حاصل نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ معصیت سے تائب ہو کر دوبارہ ارتکاب معصیت دروغ گوئی ہے۔ فرمایا کہ سب سے بڑا دولت مند وہ ہے جو تقوی کی دولت سے مالا مال ہو۔ فرمایا قلیل کھانا جسمانی توانائی کا ذریعہ اور قلیل گناہ روحانی توانائی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا کہ مصائب میں صبر کرنا تعجب خیز نہیں بلکہ مصائب میں خوش رہنا تعجب کی بات ہے۔ فرمایا کہ خدا سے خوف کرنے والے ہدایت پاتے ہیں اور اس سے خائف ہونے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور درویشی سے ڈرنے والے قہر الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان پر 6 چیزوں کی وجہ سے تباہی آتی ہے۔ نمبر 1، اعمال صالحہ سے کوتاہی کرنا۔ 2، ابلیس کا فرما بردار ہونا۔ 3، موت کو قریب نہ سمجھنا۔ 4، رضائے الہی کو چھوڑ کر مخلوق کی رضامندی حاصل کرنا۔ 5، تقاضائے نفس پر سنت کو ترک کر دینا۔ 6، اکابرین کی غلطی کو سند بنا کر ان کے فضائل پر نظر نہ کرنا اور اپنی غلطی کو ان کے سر تھوپنا۔ فرمایا کہ اہل تقوی کی صحبت سے لطف حیات حاصل ہوتا ہے اور ایسے احباب بنانے چاہیے جو تمہاری ناراضگی سے ناراض نہ ہو۔ فرمایا کہ اگر تم حصول معرفت کے خواہش مند ہو تو خدا سے ایسی دوستی کی مثالیں پیش کرو جیسی کہ حضرت صدیق اکبر نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی، اور کبھی ذرہ برابر مخالفت نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں صدیق کے خطاب سے نوازا، اور حب خداوندی کی نشانی بھی یہی ہے کہ کبھی اس کے حبیب کی مخالفت نہ کرے۔ فرمایا کہ اس طبیب سے نااہل کوئی نہیں جو عالم مدہوشی میں مدہوشوں کا علاج کرے، یعنی جس پر نشہ دنیا سوار ہو، اس کو نصیحت کرنا بے سود ہے، لیکن جب ہوش ٹھکانے آ جائے تو پھر اس سے توبہ کروانی چاہیے۔ فرمایا کہ میں نے راہ اخلاص کی جانب لے جانے والی خلوت سے زائد کسی شے کو افضل نہیں پایا۔ فرمایا کہ پہلے قدم پر خدا کو کوئی نہیں پا سکتا، یعنی خدا کو ملنے تک خود کو طالب تصور کرتا ہے۔ فرمایا کہ خدا سے دوری اختیار کرنے والوں کی نیکیاں مقربین کے گناہوں کے برابر ہوا کرتی ہیں، اور صدق دلی سے تائب ہونے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کتنا اچھا ہوتا کہ خدا تعالیٰ اپنے محبت کرنے والوں کو اسی وقت محبت سے نوازتا جب ان کے دل خدشہ فراق سے خالی کر دیے جاتے۔ فرمایا کہ جس طرح ہر جرم کی ایک سزا ہوا کرتی ہے، اسی طرح ذکر الہی سے غفلت کی سزا دنیاوی محبت ہے۔ فرمایا کہ جس چیز پر خود عمل پیرا ہو کر نصیحت کرے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ فرمایا کہ عارفین اس لیے زیادہ خائف رہتے ہیں کہ لمحہ بلمحہ قرب الہی میں زیادتی ہوتی رہتی ہے، اور عارف کی شناخت یہ ہے کہ مخلوق میں رہ کر بھی بیگانہ خلائق رہے، اور خدا سے ڈرنے والے کو بھی عارف کہا جاتا ہے، اور عارف کے اندر لگاتار تغیر ہوتا رہتا ہے، اور عارف اپنی معرفت کی بنا پر ہمیشہ مؤدب رہتا ہے۔ فرمایا کہ معرفت کی 3 اقسام ہیں۔ اول، معرفت توحید جو تقریباً ہر مومن کو حاصل رہتی ہے۔ دوم، معرفت حجت و بیان، یہ حکمہ و علماء کو ملتی ہے۔ سوم، صفات کی معرفت، یہ صرف اولیاء کرام کے لیے مخصوص ہے جو نہ دوسروں کو حاصل ہوتی ہے اور نہ کوئی ان کو مراتب سے واقف ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ معرفت کا دعوے دار قاذب ہوتا ہے، اس لیے کہ عارف و معروف کی معرفت ایک ہو جانے کی وجہ سے معرفت کا مدعی دونوں حالتوں سے خالی نہیں
کیونکہ یا تو وہ اپنے دعویٰ میں سچا ہے یا جھوٹا۔ اگر سچا ہے تو اپنی تعریف کرنے کا مرتکب ہوتا ہے، اور سچے لوگ کبھی اپنی تعریف خود نہیں کرتے، جیسا کہ حضرت صدیق خود فرمایا کرتے تھے کہ میں تم سے افضل نہیں ہوں۔ اور اس زمن میں حضرت ذوالنون فرماتے ہیں کہ خدا شناسی میرا گناہ عظیم ہے، اور اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے نہیں تو پھر تمہیں عارف نہیں کہا جا سکتا۔ مختصر یہ کہ عارف کو اپنی زبان سے عارف کہنا مناسب نہیں۔ فرمایا کہ عارف کو جس قدر قربت حاصل ہوگی اسی قدر سرگرداں رہے گا، جس طرح آفتاب سے قریب شے اس سے متاثر بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جس کی مثال مندرجہ ذیل شعر سے بھی ملتی ہے۔ نزدیک رابش بود حیرانی، کایشاں دانند سیاست سلطانی۔ ترجمہ: نزدیک رہنے والوں کی حیرانی اس لیے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ بادشاہی سیاست کو جانتے ہیں۔ عارف کی پہچان۔ فرمایا کہ عارف کی شناخت یہ ہے کہ بغیر علم کے خدا کو جانے، بغیر آنکھ کے دیکھے، بغیر سماعت کے اس سے واقف ہو، بغیر مشاہدے کے اس کو سمجھے، بغیر صفت کے پہچانے، اور بغیر کشف حجابات کے اس کا مشاہدہ کر سکے۔ یعنی ذات باری میں فنائیت کی یہ علامتیں ہیں، جیسا کہ خود باری تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں جس کو دوست بناتا ہوں اس کا کان بن جاتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے سنے، آنکھ بن جاتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے دیکھے، زبان بن جاتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے بات کرے، اور ہاتھ بن جاتا ہوں تاکہ وہ مجھ سے پکڑے۔ حدیث قدسی۔ آپ نے فرمایا کہ زاہدین سلطان آخرت ہوا کرتے ہیں اور ان کے دوست سلطان عارفین ہوتے ہیں۔ فرمایا صحبت الہی کا مقام یہ ہے کہ جو چیزیں اس سے دور کر دینے والی ہوں ان سے کنارہ کش رہے۔ فرمایا کہ مریض قلب کی 4 علامتیں ہیں۔ اول، عبادت میں لذت کا نہ ہونا۔ دوم، خدا سے خوف زدہ نہ ہونا۔ سوم، دنیاوی امور سے عبرت حاصل نہ کرنا۔ چہارم، علم کی باتیں سننے کے بعد بھی ان پر عمل نہ کرنا۔ فرمایا کہ قلب و روح سے خدا کا فرما بردار بن جانے کو عبودیت کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ عوام معصیت سے اور خواص غفلت سے توبہ کرتے ہیں، لیکن توبہ کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اول، توبہ انابت، یعنی انسان کا خدا سے ڈر کر توبہ کرنا۔ دوم، توبہ استجابت، بندے کا ندامت کی وجہ سے تائب ہونا، یعنی اس پر نادم ہو کہ میری ریاضت عظمت خداوندی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ پھر فرمایا کہ ہر عضو کی توبہ کا جداگانہ طریقہ ہے۔ مثلاً قلب کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیزوں کو ترک کر دے، آنکھ کی توبہ یہ ہے کہ حرام چیز کی جانب نگاہ نہ اٹھے، اور شرمگاہ کی توبہ یہ ہے کہ بدکاری سے کنارہ کش رہے۔ پھر فرمایا کہ وہ فقر جس میں قدورت و غبار ہو میرے نزدیک نخوت و تکبر سے زیادہ بہتر ہے۔ فرمایا کہ ندامت کا مفہوم یہ ہے کہ ارتکاب معصیت کے بعد خوف سزا باقی رہے، اور تقوی کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے ظاہر کو معصیت و نافرمانی میں مبتلا نہ کرے، اور باطن کو لغویات سے محفوظ رکھتے ہوئے ہمہ وقت اللہ کا تصور قائم رکھے، یعنی ہر لمحہ یہ تصور کرتا رہے کہ وہ ہمارے تمام افعال کی نگرانی کر رہا ہے اور ہم اس کے سامنے ہیں۔ فرمایا کہ جس پر شمشیر صدق چل جاتی ہے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ مراقبہ کا مفہوم یہ ہے کہ بہترین اوقات کو اللہ تعالیٰ پر قربان کر دے اور اس کو عظیم جانے جس کو خدا نے عظمت عطا کی ہو، اور اس کی جانب رخ بھی نہ کرے جس کو اس نے ذلیل و رسوا کر دیا ہو۔ فرمایا کہ حالت وجد بھی ایک راز ہے، اور سما علاج نفس ہے، اور حقانیت سے شریک سما ہوتا ہے، وہ اہل حق میں سے ہو جاتا ہے۔ توکل۔ فرمایا کہ توکل نام ہے خدا پر اعتماد رکھتے ہوئے کسی سے کچھ طلب نہ کرنے اور بندہ بن کر مالک کی اطاعت کرنے اور تدابیر و تکبر ترک کر دینے کا، اور انس نام ہے خدا کے محبوبوں سے محبت کرنے اور ان کی محبت حاصل کرنے کا۔ اور جس وقت اولیاء کرام پر غلبہ انس ہوتا ہے تو ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ زبان نور میں ان سے ہم کلام ہے، اور غلبہ ہیبت ہوتا ہے تو پھر نور کے بجائے زبان نار سے باتیں ہوتی ہیں۔ اور خدا کے مونس کی شناخت یہ ہوتی ہے کہ آگ میں ڈال دینے کے بعد بھی حوصلے میں کمی نہ آئے،
اور ان سے خداوندی کی نشانی یہ ہے کہ مخلوق سے کنارہ کش ہو جائے۔ فرمایا کہ تدبر و تفکر عبادت کی چابی ہے، اور خواہشات کی مخالفت خدا سے ملاقات کی آئینہ دار ہے، اور جو بندہ دل کے ذریعہ فکر کرتا ہے وہ عالم غیب میں روح کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ پھر فرمایا کہ رضا نام ہے شدت موت پر راضی رہنے اور مصائب میں دوستی کا دعویٰ کرنے کا، اور جو قضاء و قدر پر راضی رہتا ہے وہ اپنے نفس سے واقف ہو جاتا ہے۔ اخلاص۔ فرمایا کہ اخلاص میں جب تک صدق و صبر شامل نہ ہو اس وقت تک اخلاص مکمل نہیں ہوتا، اور خود کو ابلیس سے محفوظ رکھنے کا نام بھی اخلاص ہے۔ اہل اخلاص وہ ہوتے ہیں جو اپنی تعریف سے خوش اور اپنی برائی سے ناخوش نہ ہوں، اور اپنے اعمال صالحہ کو اس طرح فراموش کر دیں کہ روز محشر اللہ تعالیٰ سے ان کا معاوضہ بھی طلب نہ کریں۔ لیکن خلوت میں اخلاص کا قائم رکھنا بہت دشوار ہے۔ یقین۔ فرمایا کہ آنکھوں سے مشاہدہ کرنے والے کی مثال علم جیسی ہے، اور قلب سے دیکھنے والے کی مثال یقین جیسی ہے، اور یقین کا ثمر صبر ہے، اور یقین کی بھی 3 علامتیں ہیں۔ اول، ہر شے میں خدا کو دیکھنا۔ دوم، اپنے تمام امور میں اسی سے رجوع کرنا۔ سوم، ہر حال میں اس کی اعانت طلب کرنا۔ یقین آرزوؤں میں کمی کر دیتا ہے، اور آرزوؤں کی قلت زہد کی تلقین کرتی ہے، اور زہد حکمت کا علم بردار ہے، اور حکمت شجر انجام کو پھلدار کر دیتی ہے۔ اور تھوڑا سا یقین بھی پوری دنیا سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ترقی آخرت کی جانب لے جاتا ہے، اور اس سے عالم ملکوت کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے۔ اہل یقین کی شناخت یہ ہے کہ مخلوق کی مخالفت کرتے ہوئے نہ تو اس کی تعریف کرے اور نہ اس کی سخاوت سے فائدہ اٹھائے، اور اگر مخلوق درپے آزاد ہو جائے تو اپنی ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچائے، کیونکہ جس کو خالق کی قربت حاصل ہو وہ مخلوق سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا۔ فرمایا کہ حق بینی کا دعوے دار نہ صرف محرومی کا شکار ہوتا ہے بلکہ اس کا دعویٰ بھی جھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ حق بین بندہ اظہار کو معیوب تصور کرتا ہے۔ فرمایا کہ کوئی مرید اس وقت تک صحیح معنوں میں مرید نہیں ہوتا جب تک خدا کے بعد مرشد کا اطاعت گزار نہ ہو۔ جو بندہ وسواس قلبی ختم کرنے کے بعد مراقبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر کو بھی عظمت عطا کر دیتا ہے۔ فرمایا خدا سے خوف رکھنے والا اس کی جانب متوجہ رہتا ہے، اور جو اس کی جانب متوجہ ہو جائے اس کو نجات حاصل ہو گئی، اور قناعت پذیر بندہ لذت و کیف میں غرق ہو کر سب کا سردار بن جاتا ہے، اور جو بندہ لغو کاموں میں تکلیف برداشت کرتا ہے وہی چیز اس کے بعد کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اقوال زریں۔ فرمایا کہ خدا سے خائف رہنے والے کے قلب میں خدا کی محبت اس طرح جاگزین ہو جاتی ہے کہ اس کو عقل کامل عطا کر دی جاتی ہے، اور جو مشکلات پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہتا ہے وہ شدید مشکلات میں گھرتا چلا جاتا ہے، اور جو بے سود چیزوں کے حصول کو صحیح کرتا ہے وہ اس شے کو کھو دیتا ہے جس کو اس سے فائدہ پہنچ سکتا۔ فرمایا کہ اگر تمہیں حق بات پر تھوڑا سا رنج بھی ہوتا تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ تمہارے نزدیک حق کا درجہ بہت کم ہے۔ فرمایا کہ جس کا ظاہر باطن کا آئینہ دار نہ ہو اس کی صحبت سے کنارہ کش رہو۔ پھر یاد الہی کرنے والا خدا کے سوا ہر شے کو خود بخود بھولتا چلا جاتا ہے۔ مفید جوابات۔ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے خدا کو کیسے شناخت کیا تو فرمایا کہ میں نے اس کی ذات و صفات سے شناخت کیا، اور مخلوق کو اس کے رسول کی وجہ سے پہچانا، کیونکہ خدا کو تو خالق ہونے کی وجہ سے شناخت کیا جا سکتا ہے، اور رسول چونکہ مخلوق ہے اس لیے مخلوق کو اس کے ذریعہ پہچانا جا سکتا ہے۔ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ بندہ خدا سے کس وقت اعانت طلب کرتا ہے؟ فرمایا نفس و تدابیر سے عاجز آ کر۔ نصائح۔ فرمایا کہ ایسے اہل اخلاص کی صحبت اختیار کرو جو ہر حال تمہارے شریک رہیں، تمہاری تبدیلی سے بھی ان میں کوئی تبدیلی رونما نہ ہو۔ فرمایا کہ بندہ اس وقت تک جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا جب تک 5 چیزوں پر عمل پیرا نہ ہو۔ اول، ٹھوس استقامت۔ دوم، ٹھوس اجتہاد۔ سوم، ظاہری و باطنی دونوں طریقوں سے۔ خدا تعالیٰ کا مراقبہ
چہارم، موت کے انتظار میں توشہ آخرت کے حصول میں مصروف رہنا۔ پنجم، قیامت سے قبل اپنا محاسبہ کرتے رہنا۔ خوف، فرمایا کہ خوف الہی کی نشانی یہ ہے کہ خدا کے سوا ہر شے سے بے خوف ہو جائے اور دنیا میں وہی محفوظ رہتا ہے جو کسی سے بات نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ توکل نام ہے مخلوق سے ترک حرص کا اور دنیاوی وسائل کو چھوڑ کر گوشہ نشین ہو جانے اور نفس کو ربوبیت سے جدا کر کے عبودیت کی جانب مائل ہو جانے کا۔ پھر فرمایا کہ بے تینت کو غم بھی زیادہ ہوتا ہے اور دنیا نام ہے خدا سے غافل کر دینے کا۔ فرمایا کہ وہ کمینہ ہے جو خدا کے راستہ میں ناواقف ہوتے ہوئے بھی کسی سے معلومات نہ کرے۔ حضرت یوسف بن حسین نے آپ سے پوچھا کہ کس کی صحبت اختیار کروں؟ فرمایا کہ جس میں من و تو کا خطرہ نہ ہو اور نفس کی مخالفت میں خدا کے موافق بن جاؤ اور کسی کو کمتر تصور مت کرو، خواہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ کبھی تائب ہو کر مقبول بارگاہ ہو جائے۔ نصیحت و وصیت، کسی نے آپ سے عرض کیا کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے تو آپ نے فرمایا اپنے ظاہر کو خلق کے اور باطن کو خالق کے حوالے کر دو اور خدا سے ایسا تعلق قائم کرو جس کی وجہ سے وہ تمہیں مخلوق سے بے نیاز کر دے، اور یقین پر کبھی شک کو ترجیح نہ دو، اور جس وقت تک نفس آنت پر آمادہ نہ ہو مسلسل اس کی مخالفت کرتے رہو اور مصائب میں صبر کرتے ہوئے زندگی خدا کی یاد میں گزار دو۔ پھر دوسرے شخص کو یہ وصیت فرمائے کہ قلب کو ماضی و مستقبل کے چکر میں نہ ڈالو، یعنی گزرے ہوئے اور آنے والے وقت کا تصور قلب سے نکال کر صرف حال کو غنیمت جانو۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ صوفی کی کیا تعریف ہے؟ آپ نے فرمایا ترک دنیا کر کے خدا کو محبوب بنا لے اور خدا بھی اس کو محبوب سمجھے۔ پھر کسی نے کہا کہ مجھ کو خدا کا راستہ دکھا دیجئے، تو آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ تیری رسائی سے بہت دور ہے، لیکن اگر کسی کو واقعی قرب مطلوب ہو تو وہ پہلے ہی قدم پر مل جاتا ہے، اور اس کو ہم پہلے ہی تفصیلی طور پر بیان کر چکے ہیں۔ پھر کسی نے عرض کیا کہ آپ کو اپنا دوست تصور کرتا ہوں، تو فرمایا کہ صرف خدا سے دوستی کرو اور اسی کی دوستی تمہارے لیے کافی ہے۔ اگر تم حق شناس نہیں ہو تو کسی ایسے کی جستجو کرو جو تمہیں حق سے شناسا کرا دے، کیونکہ میری دوستی تمہارے لیے سود مند نہیں ہو سکتی۔ فرمایا کہ جس کو حدود و معرفت معلوم ہو جاتی ہے وہ خود گم ہو جاتا ہے۔ کسی نے دریافت کیا کہ عارف کی تعریف کیا ہے؟ فرمایا کہ جس میں پہلے تحیر اور بعد میں اتصال حق ہو جائے، اسی وقت عارف کو حیات دائمی حاصل ہو جاتی ہے اور اس کو ہمہ اوقات یاد الہی اور وصال حاصل ہو جاتا ہے۔ اور نفس کی معرفت یہ ہے کہ ہمیشہ نفس سے بد ظن رہے، کبھی اس سے حسن ظن نہ رکھے۔ فرمایا کہ مجھ سے زیادہ خدا سے کوئی بھی دور نہیں ہے، کیونکہ 70 سال بحر وحدانیت میں غوطہ زن رہنے کے بعد بھی گمان کے سوا کچھ نہ حاصل ہو سکا۔ منقول ہے کہ موت کے قریب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ کی کسی چیز کو طبیعت چاہتی ہے؟ فرمایا میری خواہش صرف یہ ہے کہ موت سے قبل مجھے آگاہی حاصل ہو جائے۔ پھر آپ نے یہ شعر پڑھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: خوف نے مجھے بیمار کر دیا اور شوق نے مجھے جلا ڈالا، محبت نے مجھے فنا کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جلا دیا۔ اس کے بعد آپ پر غشی طاری ہو گئی اور کچھ ہوش آنے کے بعد یوسف بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کرنے کے لیے عرض کیا۔ فرمایا کہ اس وقت میں خدا کے احسانات میں گم ہوں، اس وقت کوئی بات نہ کرو۔ اس کے بعد انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روایات: آپ کے انتقال کی شب میں 70 اولیاء کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں خدا کے دوست ذوالنون مصری کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ انتقال کے بعد لوگوں نے آپ کی پیشانی پر کلمات لکھے ہوئے دیکھے جن کا ترجمہ کچھ یوں تھا: یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں مر گیا، اور یہ مقتول ہے جو اللہ تعالیٰ کی تلوار سے مرا ہے۔ دھوپ کی شدت کی وجہ سے آپ کے جنازے پر پرندے سایہ فگن ہو گئے تھے۔ جس طرف سے آپ کا جنازہ گزرا وہاں مسجد میں مؤذن اذان دے رہا تھا۔ جس وقت وہ
اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا تو آپ نے شہادت کی انگلی اٹھا دی، جس کی وجہ سے لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید آپ حیات ہیں، لیکن جب جنازہ رکھ کر دیکھا تو آپ مردہ تھے اور انگشت شہادت اٹھی ہوئی تھی، اور بہت کوشش کے باوجود بھی سیدھی نہیں ہوئی۔ چنانچہ اسی طرح آپ کو دفن کر دیا گیا، اور آپ کی یہ کرامت دیکھ کر اہل مصر آپ کو مسلسل اذیت پہنچانے پر بے حد نادم ہوئے، اور انہوں نے اپنی غلطیوں سے توبہ کی۔